سینئر صحافی اور تجزیہ نگار احمد میر کے مطابق مستی اور بدمستی میں زیادہ فرق نہیں۔ اپنی دھن میں مست انسان کو زیادہ مست ہو جائے تو اسے بدمست قرار دے دیا جاتا ہے۔ مستی اور بدمستی کا ذکر صرف شاعری میں نہیں بلکہ سیاست میں بھی ملتا ہے۔ سیاست میں مستی بڑھ جائے تو کبھی کبھی سیاستدان کی زبان ناگن بن کر مخالفین کو ڈسنے کی کوشش کرتی ہے۔ 22 جون کو قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن ثناء اللہ خان مستی خیل کی زبان سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے خلاف ایک انتہائی زہریلا لفظ نکل گیا، جس کا جہاں ذکر مناسب نہیں، اس لفظ کی ادائیگی نے قومی اسمبلی میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ ثناء اللہ مستی خیل ایک پرانے پارلیمنٹرین ہیں۔ ان کی زبان سے ایسے لفظ کا ادا ہونا ان کی اپنی پارٹی کی خواتین کے لیے بھی خفت کا باعث بنا، اور کچھ ہی دیر میں مستی خیل صاحب نے خواجہ صاحب سے معذرت بھی کر لی، لیکن پھر مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان نے ہنگامہ برپا کر دیا اور مستی خیل کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ آئندہ اس قسم کے الفاظ کا دوبارہ استعمال نہ ہو۔ ویسے تو خواجہ صاحب بھی ماضی میں تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کر چکے ہیں جو ایک قابل اعتراض استعار قرار دے دیا گیا، اور اس لفظ کی بھی ہر طرف سے مذمت کی گئی تھی۔ اب مستی خیل نے ان کے بارے میں ایک اخلاق سے گرا ہوا لفظ استعمال کیا۔ مسلم لیگ نون کے مطالبے پر اسپیکر قومی اسمبلی نے ثناء اللہ مستی خیل کی رکنیت رواں سیشن کے لیے معطل کر دی۔ تحریک انصاف کو اعتراض ہے کہ جب مستی خیل صاحب نے خواجہ محمد آصف سے معافی مانگ لی تو ان کی رکنیت معطل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قومی اسمبلی میں گالی گلوچ کوئی نئی بات نہیں۔ اس قسم کے واقعات عمران خان کے دور حکومت میں بھی پیش آتے تھے، اور اسپیکر اسد قیصر نے کئی ارکان کے ایوان میں داخلے پر پابندی لگائی تھی۔ منتخب ایوان میں گالی گلوچ کوئی بھی کرے یہ قابل مذمت ہے، لیکن مسلم لیگ نون والوں سے یہ پوچھنا تھا کہ گالی گلوچ قومی اسمبلی میں قابل مذمت ہے تو سوشل میڈیا پر کیوں نہیں؟ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور کچھ دیگر سیاسی جماعتوں نے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سائبر جتھے بنا رکھے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں بھی یہ سائبر جتھے سرکاری سرپرستی میں سیاسی مخالفین اور صحافیوں کے خلاف گالی گلوچ کرتے تھے۔ اب شہباز شریف کے دور میں بھی مسلم لیگ نون کے سائبر جتھے سرکاری سرپرستی میں نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پیپلز پارٹی کے علاوہ JUI کے خلاف بھی گالی گلوچ کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سائبر جتھوں کے کچھ سرخیل انصافیوں کی ماں اور بہنوں پر بھی گندگی اچھالتے ہیں۔ یہی جماعت عمران خان کے دور میں آزادی صحافت کے مجاہد قرار دیا کرتی تھی۔ مسلم لیگ نون کے اکثر حامیوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس کو نواز شریف اور مریم نواز کی تصاویروں سے سجایا جاتا تھا، اور جن اکاؤنٹ سے انتہائی گندی گالی گلوچ کی جاتی تھی ان میں سے اکثر اکاؤنٹس کو مریم نواز فالو کرتی تھی۔ عرض صرف یہ کرنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف صرف قومی اسمبلی میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ بند کرے۔ ان جماعتوں کی دیکھا دیکھی میں بہت سے ایسے لوگ بھی اس کاروبار میں شامل ہو گئے ہیں جن کا اصل مقصد ان جماعتوں کو لڑا کر پیسے کمانا ہے۔ اب صرف پچھلے 10 سال کی تاریخ دیکھ لیں، جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون 2016 میں پیکا ایکٹ لاتی ہے تو تحریک انصاف 2022 میں پیکا آرڈیننس لے آتی ہے۔ جو بھی حکومت میں آتا ہے آزادی صحافت کا دشمن بن جاتا ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے آزادی صحافت کا علمبردار بن جاتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں سیاست نہیں رہی بلکہ خاندانی دشمنی بن گئی ہے۔ بہت سے صحافی بھی صحافی نہیں رہے بلکہ سیاسی جماعتوں کے خدمتگار بن گئے ہیں۔ سیاست اور صحافت کے اس زوال کی اصل وجہ جمہوری اداروں کی کمزوری ہے۔ جو بھی حکومت میں آتا ہے آزادی صحافت کا دشمن کیوں بن جاتا ہے؟ ہمارے سیاستدان جن طاقتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر حکومت حاصل کرتے ہیں انہی طاقتوں کی فرمائش پوری کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرمائشی پروگرام انہیں عوام میں غیر مقبول بنا دیتا ہے تو وہ مزید مجبور ہو کر غیر سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں۔ آزادی صحافت دراصل پارلیمنٹ کی مضبوطی سے مشروط ہے۔ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو صحافت کی آزادی کو تحفظ ملے گا۔ اگر پارلیمنٹ صحافت کی آزادی طلب کرنے کے لیے قوانین بنائے گی تو صحافیوں کو انصاف کے لیے عدلیہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری تاریخ میں عدلیہ کا کردار زیادہ قابل فخر نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کچھ ججوں کو حکمران مسلم لیگ نون کے سائبر جتھے تحریک انصاف کا حامی قرار دیتے ہیں، لیکن جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو وہ ان ججوں کو مسلم لیگ نون کاٹ آؤٹ قرار دیتی تھی۔ ستمہ ظریفی تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں کچھ ایسے لوگوں کو صدارتی ایوارڈ دلوائے گئے ہیں جنہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے کئی معزز جج صاحبان کے خلاف سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کی اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے۔ اب ثناء اللہ مستی خیل کے انداز گفتگو اور انداز سیاست پر تنقید کر سکتے ہیں۔ موصوف 2002 میں مسلم لیگ نون کے MNA تھے
2008 میں مسلم لیگ نون کے MPA تھے اور 2024 میں تحریک انصاف کے MNA ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کی بدمست کی عادت کے بارے میں کیا خیال ہے، جو وقت بدلنے پر کرکٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، اور رنگ بدلنے کی اس عادت نے جمہوری اداروں کو کمزور کر دیا ہے۔